اب جیسا آپ نے دیکھا کہ اسرائیل دھمکیاں دے رہا ہے اوباش کی طرف، جس طرح بدماش کسی علاقے میں آتا ہے اور آ کر گلی محلے والوں کو دھمکاتا ہے اور باعزت لوگ چپ کر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، یہی حالت اس وقت تمام دنیا کی ہے۔ ایک اسلامی سرزمین کو دھمکیاں دے رہا ہے اور بے غیرتی کی حد تک اس کے مقابلے میں سکوت و خاموشی ہے۔ کوئی ملک رسمی بیان بھی نہیں دے رہا کہ یہ جارحیت ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے۔ امام خمینی پہلے فرماتے تھے کہ حکمران اقتدار کے بدلے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، یہ بے وجدان و بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں، انہیں اپنا اقتدار عزیز ہوتا ہے، جیسے عربوں نے کیا، اسرائیل کی غلامی کر کے بھی اقتدار اپنا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام مومنین و مسلمین انہوں نے اپنا ضمیر نہیں بیچا ہوتا، اور جس نے ضمیر نہیں بیچا ہوتا وہ ہمیشہ حق کی آواز اٹھاتا ہے، وہ حق کے لیے قیام کرتا ہے، حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ حکمران بک جاتے ہیں اور حکمران ذلیل ہو جاتے ہیں، قومیں ذلیل نہیں ہوتی۔ یہ صہیونی ذلیل ترین قوم اس وقت اٹھ کے ایک اسلامی سرزمین کو دھمکا رہے ہیں، اس سے نفرت، مذمت اور بیزاری کا اظہار کرنا سب مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، جس طریقے سے بھی کریں، کسی خطبے میں کریں، کسی کانفرنس میں کریں، کسی اور چیز میں۔ ایک رائج طریقہ جو پاکستان کے اندر ہے کہ احتجاجی ریلی یا احتجاجی جلوس نکالیں مختلف شہروں میں، اور بعض اہل سنت علماء نے یہ تجویز دی ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں آپ کریں یا نہ کریں، ہم کریں گے، اسرائیل کے خلاف احتجاج کریں گے۔ تو یہ فریضہ سب کا ہے انشاءاللہ۔ اتوار کے دن، جیسا ہمارے عزیزوں نے تحریک بیداری والوں نے اعلان کیا ہے، اتوار کے دن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے لاہور میں بھی احتجاج ہوگا اسرائیل کی اس اوباشگری کے خلاف اور اس جارحیت کے خلاف، اور اسی طرح باقی شہروں میں بھی جہاں جہاں مومنین ہیں وہ اپنے مختلف ذریعوں سے جس طرح سے بھی اظہار کر سکتے ہیں، یہ دنیا کو دیں کہ اگر حکمران بے ضمیر ہو گئے ہیں تو مسلمان بے ضمیر نہیں ہوئے ہیں۔ آج کشمیر پہ خاموشی اختیار کی تو یہ حال ہوا، فلسطین پہ خاموشی، ایک ایک کر کے، اور یہ طے ہے کہ اگر برفرض یہ جرثومہ فساد اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو یہ حملہ ایران پہ رکے گا نہیں، پھر یہ حملہ ایران سے زیادہ اسرائیل کو پاکستان کھٹکتا ہے، چونکہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایران بننا چاہتا ہے اس کو بننے نہیں دیتے، پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہوا ہے، اور ایٹمی طاقت تنہا واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اور اس کی ایٹمی طاقت کھٹکتی ہے ان کو، اور ایٹمی طاقت ایسی ہے کہ وہ جانتے ہیں کمزوریاں بھی، لہٰذا پلاننگ کر کے گھیرا ڈال کے اگر آج فلسطین پہ اسرائیل کو نہ روکا گیا تو باقی سرزمینیں بھی وہ اپنی لیتا جائے گا، اگر وہ ایران کے سامنے نہ روکا گیا تو پھر پاکستان تک بھی آئے گا اور پاکستان سے آگے بھی جائے گا، جس طرح سے اس کے لیے امریکہ نے، شیطان نے نقشہ بنایا ہے۔ انشاءاللہ اتوار کو لاہور میں بھی اور باقی شہروں میں بھی خواتین، مرد، سب طبقات مل کے اس دشمن اسلام، دشمن انسانیت سے اظہار برات کریں گے اور اس کی جہریت کی مذمت کریں گے۔ اور اسی طرح یہ صرف اسرائیل نہیں ہے بلکہ کشمیر کے لیے بھی، فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھائیں، یمن کے مظلوموں کے لیے بھی، ہر جارح جو کسی جگہ بھی ظلم و ستم کر رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور یہ دفاع صرف ایک سرزمین کا نہیں بلکہ تمام اسلامی سرزمینوں کا دفاع ہے انشاءاللہ۔ اور ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے کسی ظلم کو نہیں روک سکتے تو زبان سے کم از کم اس کے خلاف اظہار نفرت کرو، اور یہ کام انشاءاللہ تمام مومنین پاکستان کے جوانان مل کر انشاءاللہ انجام دیں گے۔ اور باقی بھی جیسا میں نے کہا کہ علماء اہل سنت نے باقاعدہ رابطہ کر کے یہ کہا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طور پر آمادہ ہیں اس کام کے لیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ شیعہ سنی سب مل کر اس دشمن صہیونی
اور اس دشمن کے جو کشمیر ہڑپ کر چکا ہے اس کے خلاف مل کے انشاءاللہ سارے آواز اٹھائیں گے.